اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون صدق اللہ العظیم۔ ان سب آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی نشانیاں اور اپنی مخلوق کو جو اللہ نے پیدا کیا، ہر مخلوق کے اندر اور ہر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں بے شمار موجود ہیں۔ انسان اگر خالی ذہن ہو کر، مذہب اور ہر چیز سے بالکل خالی ذہن ہو کر، اگر اس کائنات کے بنانے والے کو پہچاننا چاہے اور جاننا چاہے، اس کی طاقت اور قدرت کو معلوم کرنا چاہے، تو اس کی بنائی ہوئی کائنات اور مخلوق میں غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل آسانی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی وہ عام ہیں، یعنی اس کے لیے بہت زیادہ علم کی اور بہت زیادہ گہرائی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا سمجھانے کی بات نہیں کر رہا، قرآن کو سمجھنا اور اس کی تفسیر وہ تو علوم کو چاہتی ہے، لیکن جو مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پہچان کے لیے، اپنا تعارف کرانے کے لیے جو مثالیں عام طور پر اللہ دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، وہ مثالیں ایسی عام اور آسان ہوتی ہیں کہ گاؤں کا اور دیہات کا رہنے والا بھی، پڑھا لکھا اور بے پڑھا لکھا بھی، اور مزدوری کرنے والا اور کھیتی کرنے والا بھی، ایک عام انسان بھی اگر سمجھنا چاہے تو آرام سے سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیے فرماتے ہیں وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُ، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے پھیلایا اور پیدا کیا زمین میں، مختلفاً الوان، وہ بہت الگ الگ رنگ کی چیزیں ہیں، مختلف رنگوں کی ہیں۔ وہ زمین میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ایک تو تفسیر یہ ہوگی کہ زمین سے جو چیزیں اگ رہی ہیں، اللہ اگا رہے ہیں، سبزہ ہے، ترکاری ہے، پھل ہے، فروٹس ہیں، تو آپ دیکھو یہ مختلف رنگوں کے ہیں۔ وہ زمین ایک، لیکن اس سے اگنے پانی بھی ایک ہی زمین میں ایک ہی پانی سے مختلف کھیتیوں کو، مختلف پھلوں کو، مختلف پھولوں کو سینچا جا رہا ہے، لیکن کوئی لال رنگ کا نکل رہا ہے، کوئی پیلے رنگ کا، کوئی کالے رنگ کا، کوئی اور کسی رنگ کا، کوئی جو ہے کھٹا، کوئی میٹھا، کوئی تیز، کوئی سخت نکل رہا ہے، کوئی نرم نکل رہا ہے، یعنی الگ الگ انداز سے، کوئی گرم کس کی تاثیر، کوئی ٹھنڈی ہے اس کی تاثیر۔ تو فرماتے ہیں جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا، مختلفاً الوان، وہ مختلف رنگ کے ہیں۔ الوان لون کی جمع ہے، عربی میں اس کو رنگ کا ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہوئی کہ زمین سے جو چیزیں اللہ پیدا کر رہے ہیں، چاہے وہ درختوں پر پھل آ رہے ہوں یا زمین سے ڈائریکٹ کھیتیاں نکل رہی ہوں، وہ مختلف رنگوں کی ہیں، مختلف ذائقے اور ٹیسٹ والی ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ زمین سے نکال رہا ہے، یعنی سبزیاں اور ترکاریاں اور پھل فروٹ تو ہیں ہی ساتھ میں، اس کے علاوہ جو معدنیات، لوہا، تانبا، سونا، چاندی، اور ایسے ہی لکوڈ کی شکل میں تیل وغیرہ، یعنی بہت ساری چیزیں، خزانے زمین سے نکل رہے ہیں۔ تو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے وہ مختلف قسموں کے، ان کی قسمیں الگ الگ ہیں۔ کہیں دیکھو تیل نکل رہا ہے، کہیں جو ہے سونا نکل رہا ہے، کہیں چاندی نکل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے عربوں کی کایا ہی پلٹ ڈالی۔ بالکل پتھر کا علاقہ جہاں کچھ نہیں ہوتا تھا، مدینہ پاک کو آپ کے تشریف لانے سے پہلے یثرب کہا جاتا تھا۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، اور وہاں کی آب و ہوا اچھی نہیں ہوتی تھی، موسم اچھا نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی قدم پڑے امام الانبیاء کے، نقشہ ہی بدل گیا۔ سب سے زیادہ سکون اگر ملتا ہے تو مدینہ منورہ میں ملتا ہے۔
سب سے زیادہ طبیعت چاہتی ہے کہ بار بار یہاں پر کوئی مزدوری پہ رکھ لے، بس 2 ٹائم کا کھانا دے دے، مزدوری پہ رکھ لے، اور یہاں سے جانا واپس جانا نصیب نہ ہو تو کوئی جگہ اگر پسند آتی ہے اور دل کو بھاتی ہے، اور واقعی دل جہاں پر آرام اور سکون کے ساتھ راحت اور فرحت اور شادمانی محسوس کرتا ہے، وہ مدینہ منورہ ہے۔ تو آپ کے تشریف لے جانے کے بعد کایا ہی پلٹ گئی، صرف مدینہ کا نقشہ نہیں بدلا، پورے عرب کا نقشہ بدل گیا۔ یعنی عجیب عجیب تیل تو نکل ہی رہا ہے، وہاں سونے کے اور عجیب و غریب پہاڑ ہیں۔ ہم نے بدر میں دیکھا کہ مختلف یعنی گرینائٹ اور پتہ نہیں کون کون سے پتھروں کے پہاڑ ہیں جو بہت قیمتی پتھر ہیں، کہا ابھی ان کو یعنی بہت سے علاقے ایسے وہاں ان کو ٹچ بھی نہیں کیا گیا، چھوا بھی نہیں گیا، ابھی بالکل اللہ کی قدرت کی وہ ذخیرے مالا مال ابھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر اسی کو وہ استعمال کرنے لگ جائیں تو اربوں خربوں اس سے یعنی کما سکتے ہیں۔ پھر سونے کی کانیں، سونا نکل رہا ہے، تیل نکل رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے۔ تو یہ جب یعنی روحانی دین آیا تو دنیا کا معاملہ بھی حل ہو گیا ان کے لیے۔ آج ہر طرح کی چیزیں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، نکالا ہے زمین میں وہ چیزیں ہیں جو مختلف قسموں کی ہیں، رنگ کی نہیں، مختلف قسموں کی ہیں، یعنی کہیں سبزہ ہے، کہیں پھل ہے، کہیں جو ہے معدنیات ہیں، کہیں تیل ہے، کہیں فلاں ہے، کہیں کیا ہے، یعنی زمین میں سے ایک ہی زمین سے پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک، اور ہر چیز کا فائدہ الگ، سونا اس کا فائدہ الگ، چاندی اس کا فائدہ الگ، وہ یعنی کھانے پینے میں بھی استعمال ہو رہے ہیں، جہاں زیورات بنتے ہیں، جہاں اور چیزیں بنتی ہیں، تو ایسے ہی تیل پیٹرول ان کا بھی استعمال الگ الگ، اور پھل فروٹ تو ہے ہی۔ تو فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک ان تمام چیزوں میں نشانی ہے نصیحت حاصل کرنے والی اور تذکیر نصیحت کو قبول کرنے والی قوم کے لیے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں اور دین پر چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ان تمام چیزوں میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ ایک آیت تو یہ ہوئی، پھر آگے جو آیت آئی اس کے اندر بھی اللہ اب دوسری نشانی، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے، سخر البحر، جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا، سمندر کو مسخر کر دیا۔ سمندر کتنا خطرناک، کتنا بھیانک کہ جب اس کے اندر موجیں آتی ہیں، جب اس کے اندر لہریں چلتی ہیں تو پھر وہ بڑی بڑی جو ہے جہاز اسٹیمر کو اور بڑی بڑی بلڈنگوں کو اور بڑے بڑے علاقوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ جب طوفان آتا ہے سمندر کا، سونامی، تو واوا جوڑا، اس نے کسی کو پکڑ کے نہیں چھوڑا۔ تو سمندر کو تابع کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں انسان کو سجھائیں، عقل دی، اس کی جو ایسی مشینیں بنائیں کہ سمندر کے اندر گہرائی میں اتر کر وہاں بھی نماز ہو رہی ہے، وہاں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی صدائیں وہاں بھی بلند کر رہا ہے، آکسیجن والا وہ سب پہن کر جاتے ہیں نا۔ تو یہ سمندر کو مسخر کرنا اور انسان کے تابع کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور آج دنیا کا سب سے زیادہ معیشت اور کھانے پینے کی اور ضرورت کی چیزوں کا اگر کوئی ٹن اور آمد و رفت کا اگر ذریعہ ہے تو سب سے بڑا وہ سمندر ہے۔ جتنی چیزیں ایک ملک سے دوسرے ملک کھانے پینے کی اور استعمال کی چیزیں دنیا بھر کی جاتی ہیں، وہ سمندر کے راستے سے جاتی ہیں، پانی کے راستے سے جاتی ہیں۔ اگر اللہ سمندر کو مسخر نہ کرتا، انسانوں کے تابع اور انسانوں کے لیے کام پر نہ لگاتا، تو انسانوں کا بہت سارا کام رک جاتا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، ایک کیل، ایک کھلی، چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا آپ پانی میں ڈالیں گے وہ نیچے گر جائے گا، تیرے گا نہیں، اوپر باقی نہیں رہے گا۔ لیکن بڑے بڑے اسٹیمر، بڑے بڑے جہاز، جو ایسا لگتا ہے کہ پورا گاؤں ہے، پوری بستی ہے، اتنے بڑے بڑے اسٹیمر اور جہاز وہ پانی پر آرام سے چلتے ہیں اور دریا کی موجوں کو چیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ یہ اس اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں تو کیا ہے؟ اس اللہ نے سمندر کو انسانوں کے تابع اگر نہ کیا ہوتا تو انسانوں کا اس پر چلنا مشکل ہوتا۔ فرماتے وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، سخر البحر، جس نے سمندر کو مسخر کیا۔ کیوں؟ ایک تو بتایا لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا،
تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت کھاؤ. تازہ مچھلی تو ایک دم دریا سے ابھی نکل رہی ہے کہ بالکل تازہ، کوئی شک شبہ والا معاملہ نہیں. اور شاید یہی وہ چیز ہے کہ جس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے. جو دریا اور سمندر سے جو مچھلی ملتی ہے وہ بغیر ملاوٹ والی ہوتی ہے، ورنہ اس میں بھی لوگ ملاوٹ کرنے لگے، دوا کھلاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں جو پالتے ہیں تالاب میں اور اس میں. لیکن جو دریا اور سمندر کی جو مچھلیاں ہوتی ہیں بالکل تر و تازہ اور بالکل بہترین، فوراً انسان نے شکار کیا اور ایک دم سے جو ہے 10 منٹ میں تیار، اس کو آگ میں پکایا، فوراً تیار تر و تازہ گوشت. اس کو یعنی مچھلی کو پکانے میں زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے اس کو گلانے کے لیے، اس کو کرنے کے لیے. یہ اس لیے اس کو تر و تازہ گوشت کہا ہے کہ اس کو گلانے کی ضرورت نہیں، زیادہ اس کو پکانے کی ضرورت نہیں، بہت جلد یہ ایک دم تیار ہو جاتا ہے اور انسانوں کے لیے بہت مفید ہے. تو فرمایا کہ سمندر کو مسخر کیوں کیا، تابع کیوں کیا؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت کھاؤ. اور کیا کرو؟ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور تم اس سے زیور کو نکالو. موتی اور سیپ، دنیا بھر کی چیزیں نکلتی ہیں سمندر سے جس کے زیورات بنتے ہیں. تو فرمایا تم اس سے زیور کو نکالتے ہو. تلبسونہ، جس کو تم پہنتے ہو یعنی تمہاری مستورات اور عورتیں پہنتی ہیں جن کے لیے پہننا جائز ہے، تو وہ پہنتی بھی ہے، تمہارے لیے پہنتی، اس لیے ان کا پہننا تمہارے لیے ہوا تو تمہارا پہننا ہی ہوا. یہ مردوں کے لیے اجازت نہیں ہے زیورات وغیرہ پہننا، لیکن عورتوں کے لیے تو ہے نا. تو فرمایا کہ اور اللہ اس سے تم نکالتے ہو اس سے زیور کو جس کو تم پہنتے ہو، یعنی تمہاری عورتیں اس کو پہنتی ہیں. اور وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھو گے کشتی کو، مَوَاخِرَ فِيهِ، اس پانی میں دریا کی موجوں کو چیرتے ہوئے چل رہی ہے. مواخر کہتے ہیں چیر کر چلنے والی. دریا کی موجیں آ رہی ہیں لیکن اس سے ٹکرا رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. ہاں سمندروں میں بھی راستے ہیں، پتہ ہے کہ کس طرف جانا ہے، ورنہ آدمی راستہ بھٹک جائے تو پھر کولمبس کی طرح ہو کہ وہ آیا تھا انڈیا کو تلاش کرنے اور پہنچ گیا کیپ آف گڈ ہوپ، افریقہ کی جو نیچے کا علاقہ ہے ماڈاگاسکر، وہاں پہنچ گیا اور اب پھر وہاں سے امریکہ پہنچ گیا. بجائے انڈیا آنے کے امریکہ پہنچ گیا وہ کولمبس. تو اللہ نے جو انسانوں کو سمندر کے اندر جو ہے عجیب و غریب راستہ دیا اور یہ سکھایا کہ بھائی اس طرح چلنا ہے. تو فرمایا تم دیکھو گے کشتی کو، مواخر فیہ، اس میں دریا کی موجوں کو چیرتے ہوئے وہ چل رہی ہے. اور کیوں سمندر کو تمہارے تابع کیا؟ سب سے بڑا فائدہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو، رزق کو تلاش کرو. دنیا کا سب سے بڑا معیشت کا اور کاروبار کا، تجارت کا، بزنس کا اگر ذریعہ ہے تو وہ پانی ہے. سب سے زیادہ کاروبار جو ہوتا ہے اور مال جو بڑے بڑے سپلائی ہوتے ہیں، چیزیں یہاں سے وہاں بھیجی جاتی ہیں، وہ سمندر کے راستے سے سب سے زیادہ بھیجی جاتی ہیں. اور بہت آسانی کے ساتھ سمندر جو ہے یعنی کشتیاں اور بڑے بڑے اسٹیمر سامانوں کو پہنچا دیتے ہیں. بڑی بڑی یعنی چیزیں، مشینیں، کاریں، پلین، یہ وہ سب سمندر کے راستے سے ہی جاتے ہیں. ہوائی سفر سے جو ہے چیزیں کم بھیجی جاتی ہیں اور روڈ وغیرہ کے راستے سے بھی کم، سمندر سے سب سے زیادہ. تو فرمایا کہ تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم پھر ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو. کہ اللہ نے واقعی اگر سمندر کو تابع نہ کیا ہوتا انسانوں کی زندگی اجیرن بن جاتی. یعنی ایک ملک کی چیز دوسرے ملک میں کیسے آ رہی ہیں، کیسے دستیاب اور اویلیبل ہیں؟ سمندر کے راستے سے تو آئیں. کہ سمندر کے راستے سے جو ہے کنڈلا بندرگاہ سے جو ہے بہترین دہرادون کا چاول جو انڈیا میں ہوتا ہے، دہرادون میں ہوتا ہے، لیکن انڈیا کی مارکیٹ میں ناٹ اویلیبل، نہیں ملتا. اور کہاں جا رہا ہے؟ مکہ جا رہا ہے، جدہ جا رہا ہے، سعودی عرب جا رہا ہے. وہ بہترین چاول جو ہماری مارکیٹ میں ہمیں نہیں ملتا، اور یہیں سے یہیں بن رہا ہے، یہیں تیار ہو رہا ہے اور پہنچ رہا ہے مکہ، جدہ بندرگاہ ہے، اس لیے جدہ کے راستے سے جو ہے
سعودی عرب میں مال پہنچتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، آگے کہتے ہیں کہ اللہ نے گاڑ دیا، ڈال دیا زمین کے اندر مضبوط پہاڑوں کو۔ جسے کشتی کو جب کنارے لگاتے ہیں تو اس کو جو ہے لنگڑ ڈالنا پڑتا ہے، اس کو رسی سے باندھنا پڑتا ہے تاکہ وہ ٹکی رہے اور ادھر ادھر جو ہے ڈوبے نہیں۔ تو ایسے ہی زمین کا بیلنس بالکل صحیح رہے، ان بیلنس نہ ہو، غلط حرکت نہ کرے، تو اللہ نے پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا، پہاڑوں کو اس میں گویا کھیل کی طرح، میخ کی طرح، کھلی کی طرح گاڑ دیا ہے تاکہ زمین اضطرابی کیفیت کے ساتھ حرکت نہ کرے، اور نہ تھوڑی بہت حرکت کرتی ہے تو دھرتی کم، زلزلہ، اور دنیا کی بہت ساری جو ہے انسانیت پریشان ہو جاتی ہے، گاؤں کے گاؤں، بستیاں، شہر کے شہر، ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، کھنڈر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیلنس زمین کا، تاکہ زمین حرکت نہ کرے، اپنی جگہ پر قائم اور ٹھہری رہے، پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا ہے۔ پہاڑ یہ کیا کہتے ہیں، میخ کا اور کھیل کا کام کرتے ہیں کہ اس کو روک کر رکھتے ہیں زمین کو، تاکہ اس پر انسان بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہا ہے، بڑی بڑی چیزیں بنا رہا ہے، حالانکہ زمین ایک دم نرم ہے، پوچھی ہے، اتنی بھی نرم نہیں کہ ہم پاؤں رکھے تو دلدل کی طرف پھنس جائے، اتنی بھی سخت نہیں کہ چلے تو پاؤں میں چوٹ لگے، جیسے کہ کہیں کانٹے دار راستے سے یا کھردرے اور نوکیلے پتھر کے راستے سے آپ جائیں گے تو اس پر تکلیف ہوتی ہے۔ تو زمین کو اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ پاؤں رکھو تو ٹن کر کے جم کے لگا اور وہیں بیٹھ گیا، چلا ہی نہیں جا رہا ہے، اور اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ پاؤں اندر دھس رہے ہیں جیسے کہ دلدل میں اور کیچڑ میں۔ اللہ نے بالکل موافق، نہ بہت زیادہ نرم ہے نہ بہت زیادہ سخت ہے کہ انسان کی زندگی اس پر جو ہے آرام سے گزر سکے، جو کرنا ہو وہ کام کر سکے، مکان بنانا ہو تو بھی بنا سکے، اور کھیتی کرنا ہو تو بھی کر سکے، اور جو کچھ انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں زمین کو اس طرح کا بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ نے گاڑ دیا، ڈال دیا زمین میں پہاڑوں کو، ان تمید بکم، لئلا تمید بکم، تاکہ تم کو لے کر زمین حرکت نہ کر، ہلنے نہ لگے، اور وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اور اللہ نے نہروں کو بھی پیدا کیا، نیل، دجلہ، فرات، سیہون، ہجون، اور دنیا کے اندر اور نہریں پاناما، سوئس، اور ہمارے یہاں گنگا، جمنا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اللہ نے نہریں، کشمیر میں چناب، دریائے لدر، جہلم وغیرہ وغیرہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب عجیب نہریں بنائی ہیں۔ دجلہ اور فرات کہ دجلہ کا پانی بولے ختم ہو رہا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دو نہریں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے چار نہریں چلائی ہیں، دو ظاہر میں ہیں اور دو باطن میں ہیں، یعنی دو نہریں دنیا کی ایسی ہیں، ان کی یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ غور کریں، اس کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ آج تک کوئی پتہ نہیں لگا سکا، کوئی مائی کا لال یا پیلا آج تک وہاں جا ہی نہیں سکا۔ دجلہ اور فرات کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں جنت کے باطنی حصے سے، اندرونی حصے سے نکل رہی ہیں، تو وہ جا کر آگے یعنی ایسی جگہ پر وہ ختم ہوتی ہیں، یعنی کہ جہاں آبادی نہیں ہے، زمین کا حصہ وہ ایسا ہے کہ اس طرف آگے جانے کا راستہ ہی نہیں ہے، تو آگے کہاں سے آ رہی ہیں کوئی آج تک پتہ نہیں لگا سکا۔ تو یہ بالکل یعنی اللہ نے جو کہا اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ وہ جنت کے اندر سے نکل کر آ رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے آگے وہاں جو رستہ ہے وہ وہی ہو، کیونکہ وہ آگے انسان جا ہی نہیں سکتا، دنیا کا معاملہ ہی ختم ہو رہا ہے، تو وہ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ، شروعات کہاں سے ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ نہروں کو اللہ نے پیدا کیا، دنیا بھر کی نہریں، بہت سی نہریں انسان نے خود کھود کر بنائی ہیں، لیکن دماغ دینے والے بھی تو اللہ ہیں، اور خود جو انٹرنیشنل اور قدرتی نہریں اللہ نے خود پہلے سے بچھائی ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے نہروں کو پیدا کیا، وہ سبولن، اور راستوں کو بنایا، مختلف راستے،
ایک تو روڈ کا راستہ ہے، ایک جو ہے عام راستہ ہے، ایک جو ہے جنگلوں کا راستہ ہے، ایک جو ہے پہاڑوں کے اندر راستہ ہے، ایک جو ہے کھیتوں کے درمیان میں راستہ ہے. سب راستے اللہ نے بنائے. فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم راستہ پا سکو اور ہدایت پا سکو، تمہیں جہاں جانا ہے اپنی منزل تک پہنچ سکو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سب پیدا کیا ہے. اور آخری بات وعلامات، اور بہت ساری علامتیں اور نشانیاں بنائی ہیں. بھائی اگر ایک جیسا راستہ ہوتا تو انسان کیا کہتے ہیں پریشان ہو جاتا، لیکن اس کو معلوم ہے کہ بھائی اس راستے پہ جائیں گے تو یہاں درخت آئے گا، یہاں پر یہ ہوٹل آئے گی، یہاں پر یہ آئے گا، یہاں پر ایسا جو ہے دریا آئے گا، ادھر سے ایسا موڑ آئے گا، یہاں تھوڑا جو ہے اونچا راستہ آئے گا، یہاں تھوڑا نیچا راستہ آئے گا. تو اس کو معلوم پڑے گا جب وہ یوں اوپر چڑھائی کا راستہ آئے، اس کے بعد جب ڈھلائی کا راستہ آئے تو وہاں سے بھی بولے لیفٹ لینا ہے، بائیں طرف مڑنا ہے. تو یہ علامتیں اللہ نے رکھی کہ وہاں پر وہ درخت کا سلسلہ شروع ہوگا، جسی درخت کا سلسلہ ختم ہوگا اس کے بعد رائٹ میں مڑ جانا، ورنہ تم جو ہے بہت آگے نکل جاؤ گے. تو یہ علامتیں کہ درخت ہیں، کہیں پر جو ہے پہاڑ ہیں، کہیں پر جو ہے دریا ہے، کہیں پر جو ہے نہر ہے. ہاں کہ بھیونڈی سے ایک راستہ ایسا بھی ہے، جنگلوں کا راستہ جو ڈائریکٹ منور نکلتا ہے. خانقاہ سے واپس ہوتے ہوئے اس راستے پر ایک مرتبہ نکلنا ہوا تو کہا کہ اگر پیٹرول ہے تو جانا، ورنہ مت جانا، کیونکہ اس راستے میں کچھ نہیں ملے گا. تو واقعی بارش کا موسم اور صرف جھرنے اور دریا آ رہے ہیں اور سبزہ آ رہا ہے. 2-4 گاؤں آئے ہوں گے آدیواسی، باقی ایک بازار نہیں، ایک دکان نہیں اس راستے پر. مغرب کی نماز پڑھ رہے، سامنے جھرنا، سبزہ اور بہترین ہے. نہیں تو اس نے جو کہا تھا بالکل صحیح بات کہی کہ اس راستے پہ جانا ہے تو 25-30 کلومیٹر تک کچھ نہیں ملنے والا ہے. اگر پیٹرول ہو گاڑی میں تو جانا، ورنہ مت جانا، یا کچھ بھی نہیں آئے گا. تو علامتیں اللہ نے بنائی کہ یہاں پر یہ آئے گا، یہاں پر یہ آئے گا. تو انسان ان علامتوں کو یاد رکھتا ہے اور اس کے مطابق پھر جو ہے سفر کرتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو فرمایا وہ علامات، اور اللہ نے علامتیں اور نشانیاں بنا رکھی ہیں ہر جگہ. اب تو پلین اڑتا ہے تو اس کی علامتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے راستے سے ہٹتا نہیں ہے، اس کو سگنل ملتا رہتا ہے. وہ اگر سمپرک کنیکشن ٹوٹ گیا تو بولے وہ اب سمپرک میں نہیں ہے، اب پلین کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آسمانوں میں بھی علامتیں ہیں، اور زمین کے راستے پر بھی علامتیں ہیں، سمندر کے راستے میں بھی علامتیں ہیں. اس علامتوں کو، نشانیوں کو دیکھ کر انسان جو ہے سفر کرتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچتا ہے. اور فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے لوگ راستہ حاصل کرتے ہیں. ستاروں کے ذریعے، گزشتہ ہفتے میں نے بتایا تھا کہ ستاروں کا سب سے بڑا فائدہ پھلوں کے اندر مٹھاس اور ذائقہ ہے، کہ بہت بہترین آم تھا ہوں تو اوپر سے آیا ہوں، وہ نجم الدین بھائی کی کرپیا سے ہوا ہوں تو میٹھا تھا ہوں، ورنہ نہیں ہوتا ہوں، پھر ہمارا ہوں نکل جاتا، پھر دیکھنے میں خوبصورت ہوتا لیکن اندر سے میٹھا ہی نہ نکلتا. اگر اللہ ستاروں کی وہ ہلکی ہلکی روشنیاں اگر اللہ بند کر دے میں کہ ستاروں کا سوئچ اڑ گیا ہے، فیوز اڑ گیا ہے، اب جو ہے اس سال جتنے پھل آئیں گے بغیر ذائقے والے ہوں گے. قمر الدین بھائی یعنی چاند تو بیمار نہیں ہے، اس کا فیوز تو نہیں اڑا ہے، اس لیے پھل میں رنگت تو آئے گی، رنگ تو بہترین آئے گا. لیکن نجم الدین بھائی جو ہیں وہ ان کا فیوز اڑ گیا ہے، یعنی ستارہ، تو اب جو ہے پھلوں میں رس یعنی مٹھاس نہیں آئے گی. تو اس سال 2024 کی سالے پھل جو ہے وہ بیکار جانے والے ہیں. یا قمر الدین بھائی ناراض ہو گئے، کہا کہ اس بار پھلوں میں رنگ نہیں آئے گا، ذائقہ تو آئے گا، تو اب وہ مستورات نہیں کھائیں گی. عورتوں کو ہے نا یہ نخرے رہتے ہیں، یہ اس کا رنگ ایسا ہے، یہ یوں ہے، تو عورتیں نہیں کھائیں گی، مرد ہی زیادہ کھائیں گے. تو بہرحال فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے لوگ راستہ حاصل کرتے ہیں. ہاں آج بھی جنگلوں میں اور پرانے لوگ ستاروں کو دیکھ کر کہہ دیتے تھے بھائی اتنے بج رہے ہیں، اب صبح صادق ہونے والی ہے، اب یہ ہونے والا ہے. یہ ستارہ نکلا تو اس کا مطلب آدھی رات ہو چکی ہے، یہ ستارہ ڈوبا اس کا مطلب جو ہے صبح صادق ہونے والی ہے. اور غروب کے بعد یہ ستارہ نکلا تو اس کا مطلب کہ ابھی مغرب کا وقت باقی ہے. یہ ستارہ ڈوب گیا تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا، اب عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے. شفق ابیض کے ڈوبنے پر، شفق ابیض یعنی ایک سفیدی، پہلے جب مغرب کا وقت ہوتا ہے نا تو پہلے جو ہے ایک دم سے اندھیرا اور سیاہی نہیں آتی رات کی،
مغرب کے بعد پہلے جو سرخی آتی ہے، لال پن ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے اس کو شفق احمر کہا جاتا ہے، جو غروب کے بعد 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بہت ہو گیا یہ رہتا ہے لالی. اس کے بعد پھر سفیدی آتی ہے. بولا عجیب بات کر رہا ہے، یہ دیکھنا ہو تو کوئی جنگل میں یا باہر آبادی کے باہر جا کر جہاں آسمان بالکل صاف ہو وہاں دیکھنا پڑے گا آپ کو. سرخی کے بعد سفیدی آتی ہے، پھر شفق ابیض، پھر وہ جب ڈوبتی ہے تب سیاہی شروع ہوتی ہے، کالا پن، یعنی اب رات تاریک ہو گئی، اب عشاء کا وقت شروع ہوا. تو غروب سے لے کر 20 منٹ آدھا گھنٹے تک شفق احمر رہتی ہے، یعنی سرخی رہتی ہے. اس کے بعد سفیدی باقی رہتی ہے، پھر وہ ڈوبتی ہے یعنی غروب سے 1-1.25 گھنٹے تک. اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. جیسے ابھی 7:30 بجے ہے تو عشاء کا ٹائم جو ہے وہ 9 کے آس پاس، 55 اور 45 کے آس پاس جو بھی ہے، تو یہ 1.25 گھنٹہ جو ہے وہ شفق ابیض سفیدی جب ڈوبتی ہے اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. خیر سردی گرمی میں اس کا فرق پڑتا ہے کم زیادہ، ابھی دن چونکہ لمبا ہے تو وقت لمبا ہوتا ہے. بہرحال تو فرمایا کہ ستاروں کے ذریعے وہ لوگ راستہ حاصل کرتے ہیں. اب تو ہم گھڑی اور گھنٹے کے محتاج ہو گئے، اس لیے جو نیچرل اور فطری چیزیں ہیں وہ ہم بھول گئے. ورنہ جو پرانے لوگ تھے جو نیچرل اور فطری زندگی جیتے تھے، نیچرل پیتے تھے، نیچرل کھاتے تھے، تو نیچرل جو ہے ستاروں کو دیکھ کر وقت کو بھی معلوم کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کر کے اللہ کی طاقت کو پہچاننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک